بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب موت کا منظر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت و حیات میں اختیار تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا، وہ دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت اور عیش و آسائش اختیار کرے، یا وہ جو حق تعالیٰ کے پاس آخرت کو اجر و ثواب لے۔ تو اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو حق تعالیٰ کے پاس ہے اور دنیا کی طرف رغبت نہ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خبر کے سنتے ہی رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ لوگوں نے کہا، اس شیخ کو دیکھو، حضور اکرم رضی اللہ عنہ تو کسی کا حال بیان فرما رہے ہیں اور یہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، حالانکہ حضور اپنے حال مبارک کی خبر دے رہے تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس حال سے ان سب سے زیادہ دانا و فہمیدہ تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا اور نیکی کرنے والا، اپنے مال و صحبت و رفاقت سے ساتھ دینے والا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر میں خدا کے سوا کسی کو اپنا خلیل بنانے والا ہوتا تو میں صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن خدا کے سوا میرا کوئی خلیل نہیں، اخوت اسلامی باقی ہے۔ خلیل جگری دوست کو کہتے ہیں جس کی دوستی دل کی گہرائیوں میں جاگزی ہو، اور فرمایا، مسجد میں کھلنے والا کوئی دریچہ باقی نہ رکھا جائے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دریچے کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا عجیب واقعہ۔ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ، اور ہم نے مسخر کر دی سلیمان کے لیے ہوا اور اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی اور شام کی منزل 1 ماہ کی ہوتی ہے، اور ہم نے جاری کر دیا ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، اور کئی جن ان کے تابع کر دیے، جو کام میں جتے رہتے ان کے سامنے ان کے رب کے اذن سے، اور جو سرتابی کرتا ان میں سے ہمارے حکم کی تعمیل سے، تو ہم اسے چکھاتے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، وہ بناتے جو آپ کے لیے جو آپ چاہتے، پختہ عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے لگن جیسے حوض ہوں، اور بھاری دیگیں جو چولہوں پر جمی رہتی۔ اے داؤد کے خاندان والو، ان نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور بہت کم ہیں میرے بندوں سے جو شکر گزار ہیں۔ پس جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، نہ پتہ بتایا جنات کو آپ کی موت کا، مگر زمین کے دیمک نے جو کھاتا رہا آپ کے عصا کو۔ پس جب آپ زمین پر آ رہے تو جنوں پر بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے اس رسوا کن عذاب میں۔ سورۃ سبا۔ تشریح۔ ہم نے داؤد علیہ السلام پر خصوصی فضل فرمایا، اس طرح ان کے فرزند سلیمان علیہ السلام پر بھی اپنی خصوصی عنایت فرمائی۔ ہم نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جب آپ اپنی وسیع و عریض مملکت کے دورے پر جاتے تو آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر بڑی سرعت سے روانہ ہو جاتی، اور وہ بڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔ صبح کے وقت وہ اپنا سفر کر لیتے، جیسا ایک سوار سریع السیر تیز رفتار گھوڑے پر 1 ماہ میں طے کرتا، اسی طرح شام کے وقت بھی۔ نیز ہم نے آپ کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ جاری کر دیا تاکہ وہ حسب منشا اس کو اپنے مصرف میں لائیں۔ ہوا کے علاوہ ہم نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع فرما کر دیا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹی میں ذرا غفلت یا پہلو تہی کرے، سرتابی کرنے والوں کو آگ سے داغا جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں جو خدمات وہ انجام دیا کرتے، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ محاریب اس کا واحد محراب ہے، اس سے مراد قلعے، اونچی عبادت گاہیں اور آپ کے لیے بہترین اور خوشنما محلات۔ ان کو محاریب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی قبضہ کرنا چاہے تو انہیں بے وقت جان کر بغیر لڑے دشمن کے حوالے نہیں کر دیا جاتا، بلکہ لوگ ان کے لیے مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تماثیل اس کا واحد تمثال ہے، یعنی جنات ان کے لیے بڑے بڑے پتھر وغیرہ کے مجسمے تراشتے تھے یا ڈھالتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے مجسموں کا جواز ثابت کیا ہے، حالانکہ حدیث پاک میں ان کے متعلق سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوائے نفس کی اتباع سے محفوظ فرمائے۔ جفان جمع ہے جفنا کی، وہ بڑے لگن یعنی طباق یا
پراتیں یا کنال یا بالٹیاں جن میں کھانا ڈالا جاتا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جو لگن جنات آپ کے لیے تیار کرتے تھے وہ عام قسم کے لگن نہیں ہوتے، بلکہ اتنے بڑے اور چوڑے ہوتے جیسے پانی کے حوض اور تالاب ہوا کرتے ہیں۔ قدور راسیات یعنی ایسی بڑی بڑی بھاری بھرکم دیگیں جو اپنی جسامت اور بوجھ کے باعث آسانی سے ادھر ادھر نہیں جا سکتی تھی، بلکہ چولہوں پر مضبوطی سے جما دی جاتی تھی۔ یعنی جب ہم نے داؤد اور آل داؤد پر اتنا احسان فرمایا ہے اور ایسے ایسے انعامات سے ممتاز کیا، تو اب آل داؤد پر واجب ہے کہ وہ شکر کا حق ادا کر رہے ہوں۔ جنات غیب دانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ انسانوں پر روب بٹھاتے اور انہیں طرح طرح کی ایسی باتیں بتاتے جن کا تعلق امور غیبیہ سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے ان کا بھانڈا چراہے میں پھوڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس وقت موت سے ہمکنار کیا جب وہ عصا پر ٹیک لگائے مصروف عبادت تھے۔ آپ کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ کا جسم مبارک عصا کے سہارے جوں کا توں کھڑا رہا۔ جنات جو آپ کے حکم سے بڑے تھکن اور مشقت طلب کاموں میں جتے ہوئے تھے اور آپ کے خوف سے سستی نہ کر سکتے تھے، وہ آپ کو کھڑا ہوتے دیکھتے تو سمجھتے کہ آپ زندہ و سلامت ہیں، ذلا غفرت برتی تو کھال ادھیڑ لیں گے۔ اسی طرح پورا سال گزر گیا تو حکم الہی سے دیمک نے عصا کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نیچے سے اوپر تک اسے کھوکھلا کرنے میں 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ جب وہ بالکل کھوکھلا ہو گیا اور آپ کا بوجھ نہ سہار سکا تو ٹوٹ گیا اور آپ نیچے زمین پر آ رہے۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ جس کے خوف سے انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا رکھا وہ تو عرصے سے وفات پا چکا ہے۔ تو اب ان کے دعوے کی حقیقت فاش ہو گئی۔ نیز وہ لوگ جو ان جنات کی غیب دانی کے دعویٰ کو سچا سمجھ رہے تھے، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ اپنے دعویٰ میں سراسر جھوٹے ہیں۔ جنات کے سر غرور کو خاک میں ملانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شان نبوت کا مشاہدہ بھی کرا دیا۔ عام انسان اگر عصا پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو اور اونگ جائے تو اس کا توازن برقرار نہیں رہتا اور فوراً زمین پر گر پڑتا ہے۔ پھر موت کے بعد چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، جسم میں طرح طرح کے تغیرات رونما ہونے لگتے ہیں۔ یہاں آپ سال بھر ٹیک لگائے کھڑے رہے، چہرہ اسی طرح پھول کی طرح شگفتہ رہا، بدن بالکل تر و تازہ رہا، تعفن اور بوسیدگی تو کجا، لباس بھی ویسے ہی پاک صاف رہا۔ نہ موسم گرما کی حدت یعنی گرمی کی تیزی، لو اور حبس نے جسد اتھر کو متاثر کیا اور نہ موسم سرما کا کوئی اثر ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بے بصیرت لوگوں کو ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا۔ نبی کی ظاہری زندگی کا جاہ و جلال تو تم دیکھتے رہتے ہو، اب اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی شان رفیع کو دیکھو۔ موت کی جگہ مقرر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی موت کی جگہ میدان بدر میں پہلے ہی بیان فرما دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدر میں مرنے والوں کی جگہیں دکھائیں، ایک ایک کا نام لے کر فرمایا یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، وہ کل یہاں مرے گا، اور یہ فلاں کی جگہ ہے، اس نے کل یہاں مقتول ہونا ہے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق سے مبعوث فرمایا، جس جگہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی فرما دی تھی اس سے ذرہ برابر بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہوا، بلکہ ہر شخص ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ وہیں مرے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے۔ ابو جہل کو موت میدان بدر میں بلا رہی تھی، اس وجہ سے وہ کسی کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا اور روکا جا رہا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ گیا ہے، ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر آواز لگا رہا تھا کہ جلدی کرو، جلدی نکلو، اپنے اموال اور قافلے کے پاس پہنچو۔ مکہ سے چلنے سے پہلے جب عاتکہ بنت عبد المطلب نے اپنا خواب بیان کیا کہ کچھ شتر سوار آئے ہیں اور مقام ابتخ میں کھڑے بآواز بلند کہہ رہے ہیں اے قریش کے لوگوں جلدی کرو اور اپنے قتل کی جگہ آؤ، تو ابو جہل لعین نے اس کا تن اڑاتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا اے ابو الفضل، یہ عورت تم میں سے کب سے نبی ہوئی ہے؟ اسی طرح میدان بدر میں جاتے ہوئے قریش کا لشکر جب میدان جحفہ میں اترا تو جہم ابن سلط بن مخرومہ نے خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار آ رہا ہے، اس کے ساتھ اونٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے عتبہ، شیبہ، ابو الحکم بن ہشام، ابو جہل، امیہ اور فلاں فلاں مارے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک چھری اس نے اپنے اونٹ کی گردن میں ماری اور لشکر کے خیموں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس میں اس کا خون نہ ٹپکا اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اس خواب کو سن کر بھی ابو جہل طنز
کر رہا تھا کہ یہ ایک اور نبی پیدا ہو گیا، کل پتہ چل جائے گا کہ مقتول کون ہے۔ ادھر یہ اپنے روب و دبدبہ، کثرت فوج، جنگی ساز و سامان پر ناز کرتے ہوئے مسلمانوں کے قتل کیے جانے کو اپنے تصور میں رکھتا تھا، لیکن ادھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگا کر ابو جہل کے قتل ہونے کی جگہ کا انتخاب فرما رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ اپنے مقام قتل میں نہ پہنچتا اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی بات رد ہوتی؟ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس متکبر کو دو نوجوان بچوں معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں سے قتل کرا کے اس کے تکبر کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ اس طرح اسلام کا بدترین دشمن اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ موت انسان کو کس طرح بلاتی ہے؟ ابو الصائب ہشام بن زہرہ فرماتے ہیں، میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے گھر تھا، وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے، میں بیٹھ کر ان کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران میں نے گھر کے ایک کنارے پڑی کھجور کی چھڑیوں میں حرکت سی سنی تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے۔ میں جلدی ہی اس کو قتل کرنے کی طرف لپکا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دوران نماز ہی اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنی حویلی میں ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا وہ گھر تم دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس میں ہمارا ایک جوان رہتا تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں حاضر ہو گئے۔ ایک دن دوپہر کو اس جوان کے دل میں خیال آیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گھر سے ہوں۔ اس نے آپ سے ایک دن کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اپنے ہتھیار ساتھ لے لو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ بنو قریظہ کہیں تم پر حملہ نہ کر دیں۔ اس جوان نے اپنے ہتھیار لے لیے اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچنے پر اس نے اپنی زوجہ کو دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے دیکھا۔ اس کی غیرت نے یہ برداشت نہ کیا کہ میری عدم موجودگی میں گھر سے باہر دروازے میں کھڑے ہو کر کیا کر رہی ہے۔ اس نے اپنا نیزہ زوجہ کی طرف بڑھا کر اس کا پیٹ چاک کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کی زوجہ نے معاملہ کو سمجھتے ہوئے فوراً کہا، اپنے نیزہ کو روکیے، گھر کے اندر جا کر دیکھیے مجھے کس چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے۔ جب اس نوجوان نے اندر جا کر دیکھا تو اس کو ایک بہت بڑا سانپ بستر پر لپٹ کر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے فوراً اپنا نیزہ بڑھاتے ہوئے سانپ میں گاڑ دیا، پھر باہر نکل کر نیزے کو حویلی میں گاڑ دیا۔ سانپ تڑپتے ہوئے جوان پر گرا اور جوان کو ڈس لیا۔ سانپ نیزے کے زخموں سے تڑپ رہا تھا اور جوان سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کس کی موت پہلے آئے گی۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس جوان کی زندگی کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اب تم اپنے ساتھی کی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، مدینہ طیبہ میں کئی جنوں نے ایمان قبول کر لیا ہے جو سانپوں کی شکل میں تمہیں نظر آئیں، تو تم ان کو دیکھ کر ان کو 3 دنوں کی اجازت دو، اگر پھر بھی ظاہر ہوں تو قتل کر دو کہ وہ شیطان ہیں۔ حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد۔ حدیث پاک سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابی کی وفات کا علم مقام خندق میں ہی ہو گیا، کیونکہ آپ کے صحابہ کرام اپنے اس ساتھی کی زندگی کی دعا کی درخواست کر رہے تھے، لیکن آپ استغفار کا حکم فرما رہے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے، وہ انسان کسی نہ کسی طرح اس وقت میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اکثر حضرات کے نزدیک متعلقاً سانپ کو قتل کرنا جائز ہے۔ یہ حکم مدینہ طیبہ کے سانپوں کے لیے تھا۔ کچھ حضرات اصحاب علم اس طرف ہیں کہ چھوٹا لنڈا سیاہ نقطوں والا سانپ فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن دوسرے سانپوں کو 3 دنوں کی مہلت دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ تمہیں وہ وعدہ یاد دلاتے ہیں جو تم سے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے لیا تھا کہ تم ہمیں ایذا نہیں پہنچاؤ گے اور نہ ہم پر غالب آؤ گے۔ اگر وہ یہ سن کر چلے جائیں تو بہتر ہے، پھر بھی ظاہر ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ صحابہ کرام غیرت مند انسان تھے، اپنی ازواج کو گھر سے باہر دیکھ کر ان کے لیے ناقابل برداشت ہونا تھا، نیز وہ بھی عورتیں بھی باحیا تھیں، بلا وجہ بازار کی زینت نہیں بنتی تھی۔ فتح مکہ میں چند لوگوں کی موت میں حیران کن حکمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور تمام لشکر کو حکم دیا کہ کوئی شخص کسی اہل مکہ سے اور حرم کے مجاوروں سے جنگ و قتال سے درپیش نہ آئے، سوائے ان نادانوں اور ناسمجھوں کے جو ان کے ساتھ جنگ کریں، اپنی مدافعت میں ان کو معاف نہ کریں۔ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو جہاں قیام کا حکم دیا تھا
اس مقام کی طرف آپ چلے تو اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ نے بنی حارث اور بنی بکر کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ساز و سامان سے لیس ہو کر سرے راہ حضرت خالد کو جا کر پکڑا۔ لامحالہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ضرورت درپیش آئی کہ ان کے ساتھ جنگ کریں، اور خندمہ کے مقام پر جنگ عظیم واقع ہوئی، یہاں تک کہ ضرورہ کے مقام پر، جسے عروہ کہتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے متصل ہے، جنگ نے طول کھینچا اور ان ذلیل و خوار سرکشوں میں سے 28 آدمی غازیوں کی تیغ آبدار سے جہنم میں پہنچے، اور 2 شخصوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر سے شربت شہادت نوش کیا۔ ایک حضرت، یہ لفظ تھوڑا سا مکس ہوا ہے، بن الاشر، اور دوسرے قرظ بن جابر رضی اللہ عنہما۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کی اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا، میں نے خالد کو جنگ سے منع کیا تھا، پھر انہوں نے جنگ کیوں کی؟ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئی تھی، انہوں نے اپنی مدافعت میں ان سے جنگ کی ہے، جیسا کہ اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا تھا، ان کے ساتھ مجبوراً قتال کرنا پڑا۔ آپ نے فرمایا، قضاء اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر بہتر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کی طرف ایک شخص کو بھیجا کہ ان کو جا کر کہو، ان سے تلوار کو دور رکھو، یعنی ان کو قتل نہ کرو، مگر اس قاصد نے حضرت خالد کو کہا، یعنی ان پر تلوار رکھو، ان کو قتل کر دو۔ اس پر حضرت خالد نے اس دن 70 آدمیوں کو مارا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے حضرت خالد سے فرمایا، تم نے حکم کے خلاف کام کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے تو قاصد نے آ کر یہ کہا، ان کو قتل کر دو، میں نے تو آپ کے ارشاد گرامی کے مطابق ہی ان کو قتل کیا ہے۔ اس سلسلے میں عجیب بات بعض مفسرین نے بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا جس کو حکم دے کر بھیجا تھا، اور فرمایا، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس قاصد نے کہا، جب میں حضور کے پاس سے حکم لے کر چلا تو ایک شخص مجھے ملا جس کا سر آسمان تک پہنچتا تھا اور خنجر اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، خالد کو کہنا ان کو قتل کر دو، اگر تم نے ایسے نہ کہا تو اس خنجر سے تمہیں قتل کر دوں گا۔ مجبوراً میں نے خالد سے یہی کلمہ کہا۔ جب حضور علیہ السلام نے سنا تو فرمایا، صدق اللہ و صدق رسول، اللہ بھی سچا ہے اور اس کا رسول بھی سچا ہے۔ احد کی جنگ میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا، اگر میں قریش کو پاؤں تو ان کے 70 آدمی قتل کر دوں گا۔ اس دن حق تعالیٰ نے مجھے منع فرما دیا تھا، لیکن آج خدا نے چاہا کہ جو کچھ نبی کی زبان سے ادا ہوا ہے وہ سچ کر دکھایا جائے گا۔ اسی غرض سے یہ بات ظہور میں آئی اور قریش کے 70 آدمی مارے گئے ہیں۔ موت کی جگہ انسان خود ہی بہوشی جاتا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت خیثمہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو بڑے گھور کر دیکھنے لگے۔ جب آپ چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا، یہ ملک الموت تھا۔ اس نے عرض کی، حضور، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح نکالنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کی، حضرت ہوا کو حکم دیں وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا اس شخص کو سرزمین ہند میں چھوڑ آئی۔ پھر ملک الموت تشریف لائے تو جناب سلمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم میرے ایک ساتھی کو گھور کر کیوں دیکھتے تھے؟ اس نے اس کی، حضرت، میں اس پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی روح ہند میں قبض کروں، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، کیسے ہند پہنچے گا؟ اس روایت سے واضح ہوا کہ انسان نے جہاں مرنا ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، ہر حال میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے یہ شخص سرزمین ہند میں جب ہی وقت مقرر پر پہنچا اسی وقت اس کی روح قبض کر لی گئی۔ پہلی امتوں میں سے ایک زاہد کی موت کا عجیب منظر۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قوموں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اس نے ایک دن بادشاہ کو کہا، میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اس لیے میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کریں تاکہ میں اس کو جادو کا علم پڑھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا جس کا نام عبد القدوس تھا، جس کو اس نے جادو کا علم پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا ہر دن جادوگر کے پاس آتا تھا پھر واپس لوٹ جاتا تھا۔ اس کو راستے میں چلتے ہوئے ایک راہب نظر آیا، وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے کلام کو سنا تو اس لڑکے کو راہب کی باتیں پسند آئیں۔ اب اس کا معمول بن گیا، جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا راستے میں اس راہب کے پاس بیٹھتا۔ دیر ہو جانے پر ایک دن جادوگر نے اس کو مارا۔ اس لڑکے نے راہب کے پاس شکایت کی۔ راہب نے اسے کہا، جب تمہیں جادوگر
کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جایا کرے تو تم سے کہا کرو مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ اگر تم واپسی میں میرے پاس بیٹھو اور گھر جانے میں تمہیں دیر ہو جائے اور گھر والوں سے تمہیں خوف لاحق ہو تو کہنا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا، اس طرح دیر ہو گئی۔ اس طرح اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس نے آتے ہوئے دیکھا کہ ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روکا ہے۔ لوگ ڈر کے مارے آگے نہیں جاتے، کہیں یہ ہیوی ہیکل جانور قتل نہ کر دے۔ یہ منظر دیکھ کر اس لڑکے نے سوچتے ہوئے اپنے آپ سے کہا کہ آج دیکھتا ہوں کہ جادوگر سچا اور افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر لیا اور عرض کیا، اللہ اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے مار دے تاکہ لوگ اپنی راہ پکڑ سکیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا، وہ جانور اس سے مر گیا، لوگ اپنی راہ چل پڑے۔ لڑکے نے آ کر راہب کو سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ راہب نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، آج تو مجھ سے بھی افضل ہو گیا، تو اس منصب پر پہنچ گیا جو میرا مطمع نظر تھا، جو میں نے اپنی نظر میں رکھا ہوا تھا۔ عنقریب تو مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، لیکن ان آزمائش کی گھڑیوں میں میرا عطا پتہ کسی کو نہ بتانا۔ اب لڑکے کو یہ قدرت حاصل ہو گئی کہ وہ پیدائشی اندھوں اور برس کی مرض والوں کو صحیح کر دیتا، ہر قسم کی دعاؤں سے لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے ایک نابینا شخص کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بہت بڑے تحائف لے کر آیا اور کہنے لگا، اگر تم نے مجھے شفا دے دی، یعنی نظر عطا کر دی، تو یہ تمام قیمتی اشیاء، تحائف و ہدایہ تمہارے سپرد کر دوں گا۔ اس زاہد نے ایک لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو بھی شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ پھر وہ شخص حسب معمول جیسے پہلے بادشاہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا اسی طرح بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تمہیں نظر کس نے عطا کر دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے بغیر اور بھی کوئی تمہارا رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا، عذاب یعنی سزا دینا شروع کر دیا کہ تم بتاؤ تمہیں کس نے کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ سب کا رب تو میں ہوں، نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ اس لڑکے کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے میرے بیٹے، کیا تم نے جادو کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے اور اس درجے پر پہنچ چکے ہو کہ پیدائشی نابینا کو نظر عطا کر دیتے ہو اور برس کی مرض والے کو شفا دے دیتے ہو اور فلاں فلاں مرضوں کو ٹھیک کر لیتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں تو کسی کو بھی شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو پکڑ کر سزا دینی شروع کر دی تاکہ وہ بتائے کہ اسے کس نے بتایا ہے، یہاں تک کہ اس نے راہب کے متعلق بتا دیا۔ راہب کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، اسے کہا گیا، تم اپنے دین کو چھوڑ دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے پر آری منگوا لی گئی، آری کو اس کے سر کے درمیان رکھ کر اسے چیرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے شخص کو بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا اور اسے بھی چیر پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر لڑکے کو لایا گیا، اسے کہا گیا، تم اپنے دین کو چھوڑ دو، اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے وہ لڑکا اپنے ساتھیوں، فوجیوں یا پولیس کے سپاہیوں کے سپرد کر دیا اور کہا، اس کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، پہاڑ کے اوپر چڑھاؤ، جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اسے پھر کہو کہ دین چھوڑ دے، اگر یہ مان لے اور دین سے پھر جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس کو پہاڑی کی چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ جب وہ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بچا لے جس طرح بھی تو چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے پہاڑ کو زلزلے سے متحرک کرتے ہوئے ان کو نیچے گرا دیا۔ وہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس لوٹ آیا۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں یعنی وہ چمچوں کا حال پوچھا، اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ پھر اس نے اس لڑکے کو اپنے کارندوں کے حوالے کیا اور کہا، اس کو ساتھ لے جاؤ، اس کو ایک کشتی میں سوار کرو، جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچے اس سے کہو کہ دین چھوڑ دے، اگر یہ دین چھوڑ دے تو بہتر ہے، ورنہ اس کو دریا میں پھینک دو۔ وہ لوگ اس لڑکے کو ساتھ لے گئے۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد اس نے دعا کی، اے اللہ جب تو چاہتا ہے تو مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، ان کی کشتی کو الٹا کر دیا، وہ سب غرق ہو گئے۔ یہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کا حال پوچھا، اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے اور ان کو غرق کر دیا ہے۔ پھر اس لڑکے نے اس بادشاہ کو کہا، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکے گا جب تک میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرے گا، جیسے میں تمہیں کہوں ایسے کرو تو مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا، سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو،
کسی درخت کے تنے پر مجھے سولی چڑھا دو، پھر میرے ہی ترکش سے ایک تیر لے لو، پھر وہ تیر کمان کے درمیان رکھ کر پھر کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے شروع جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر وہ تیر میری طرف پھینک دو، جب تم ایسا کرو گے تو مجھے قتل کر لو گے۔ بادشاہ نے لوگوں کو کھلے میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا، اس لڑکے کو درخت کے تنے پر سولی چڑھا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے لیا گیا، پھر وہ تیر کمان کے درمیان لکھ دیا گیا بسم اللہ رب الغلام، پھر تیر اس کی طرف پھینک دیا، تیر اس کی کنپٹی پر لگا، لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا تو فوت ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، پھر اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے پاس کسی شخص نے آ کر کہا جس سے تم ڈر رہے تھے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی وہ تو ہو چکا ہے، تمہارا ڈر تو تم پر واقع ہو چکا ہے، لوگ تو ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ راستوں میں کھائیاں کھودی جائیں، اس کے حکم پر کھائیاں کھودی گئیں اور ان میں آگ جلانے کا حکم دیا گیا۔ آگ جلا دی گئی تو اس نے کہا جو لوگ دین کو نہ چھوڑیں ان کو ان کھائیوں میں پھینک دو۔ جب لوگوں نے اس پر عمل کرنے کے لیے ایک عورت کو لایا جس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اس عورت نے جب آگ کی کھائی میں چھلانگ لگانے سے توقف کیا، ذرا رکی ہی تھی کہ اس کے بچے نے کہا ماں صبر کرو، چھلانگ لگا دو، حق پر ہو۔ مفسرین کرام نے مزید یہ بیان کیا ہے کہ جن مومنین کو آگ کی کھائیوں میں پھینکا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو پہلے ہی قبض کر لیا اور ان کو نجات دی۔ آگ نے کھائیوں سے باہر نکل کر کفار کو جو بادشاہ کی طرف سے مومنین کو آگ میں پھینکنے پر مقرر تھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ان کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے باطل کو مٹا کر حق کا بول بالا کر دیا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔